بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. دوسری جنگ عظیم کے بعد آج دنیا کو ایک بہت ہی شدید ترین بحران کا سامنا ہے، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایکس پر ایک بیان جاری کیا ہے، وہ بیان یہ بتا رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج کہا ہے اگر انہوں نے کر دیا تو اس کے بعد جو تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی وہ دوسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ شدید ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ذرا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ پر غور کیجئے. کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو ایک پوری تہذیب کا خاتمہ ہو جائے گا. A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. اب ذرا اس پہ غور کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات کو وہ کسی ملک کو ختم نہیں کریں گے، وہ ایک پوری تہذیب کو ختم کر دیں گے. ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی. تو جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں جاپان کے 2 شہر تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی، ان پر حملے ہوئے تھے ایٹم بم سے. دونوں ایٹم بم امریکہ نے گروائے تھے. تو اس کے باوجود 2 شہر تباہ ہوئے، پورا ملک تباہ نہیں ہوا، پوری تہذیب تباہ نہیں ہوئی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایسا کون سا بم ہے، ایسا کون سا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ ایک پوری تہذیب کو ملیا میٹ کر دیں گے؟ کیونکہ جب امریکہ کا صدر ایک بات کرتا ہے تو اس کو سیریس تو لینا چاہیے نا. بظاہر وہ ایک بہت ہی نان سیریس آدمی ہے اور ان کے اپنے ملک کے عوام ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے. لیکن یہ انہوں نے جو جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ہے اس سے چند گھنٹے پہلے جو بیان دیا ہے، اس بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اب ایران کو ایٹم بم سے بھی کسی زیادہ خطرناک ہتھیار کے استعمال کی دھمکی دے رہے ہیں جو پوری تہذیب کو ختم کر دے گا. اور یہ جو ان کا بیان ہے یہ وار کرائم کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو اس بیان سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امن کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، امریکہ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، ایران کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ سب کو نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان سمیت آپ میں اور پوری دنیا وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہے. اور ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا یہ جنگ اگر ختم نہیں ہوتی تو باقی دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا. کیا پاکستان میں یہ پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے؟ کیا آپ اپنی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں گھروں میں بند کر دیں گے ان کو؟ تو یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہم مانگیں گے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب سے. لیکن پہلے ذرا بات کر لیں کہ ٹرمپ صاحب کو اس بیان کے بعد کن مشکلات کا سامنا ہے. اس بیان سے کچھ پہلے امریکہ کی بہت سی اہم شخصیات جس میں کچھ سینیٹرز بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنی فوج سے اپیل کرنی شروع کر دیا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات ماننے سے انکار کر دو. ڈونٹ گیو اپ دا شپ. اور میسج یہ ہے، امریکیوں نے امریکی فوج کو یہ درخواست کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آپ کو کوئی انلیگل آرڈر دیتا ہے تو آپ اس آرڈر پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیں. اگر وہ اپنی فوج سے کہتا ہے کہ ایک ایسا بوم استعمال کرو جو پورے ملک کو نہیں بلکہ پوری تہذیب کو ختم کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں اور بچوں اور بے گناہوں کے قتل کا حکم دے رہا ہے. تو یہ ایک انلیگل آرڈر ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور امریکی صحافی ہیں ٹکر کارلسن، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے بیانات کے ذریعے وہ دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں. اور یہ بات کسی مسلمان نے نہیں کہی، یہ ایک امریکی صحافی نے کہی ہے. اور انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنیں. Who do you think you are? You're tweeting out the F word on Easter morning? You'll be living in hell, as if hell is a place. Hell is a condition, and this is an example of that condition. Just watch. Praise be to Allah. So obviously you're mocking the religion of Iran. Okay, if you seek a religious war, that's a good idea. But by the way, no decent person mocks other people's religions. Our Bible, which is you are not God, and only if you think you are do you talk this way. But it's not just mockery of Islam, and no president should mock Islam. That's not your job. This is a mockery not just of Islam, it's a mockery of Christianity. To send out a tweet with the F word on Easter morning promising the murder of civilians and then saying praise be to Allah without explaining any of it, you are mocking me and every other Christian because we're Christians. تو یہ ایک کرسچن جرنلسٹ جو ہے اس نے اسلام کے خلاف توہین آمیز الفاظ جو ہیں اس کی مذمت کی ہے. تو
ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکہ میں بھی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. پوری دنیا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے, اور یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے, اس جنگ میں جو ایران کے کچھ اقدامات ہیں اس سے پاکستان کے لیے بھی کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں. آج ایک طرف تو حکومتی وزراء جو ہیں انہوں نے ایران کی طرف سے سعودی عرب پر جو حملے کیے گئے ہیں اس کی مذمت کی ہے, بلکہ آج کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بھی ایران کی طرف سے جو سعودی عرب پر حملے کیے گئے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے. لیکن اب جو اس وقت پاکستان کے عام آدمی کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ بند نہیں ہوتی تو اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا پاکستان میں پٹرول پمپ بند کرنے پڑیں گے؟ اس جنگ کا ہمیں احساس ہے. دنیا کے 96 کنٹریز میں پرائس میں رد و بدل ہوا ہے, لیکن ویتنام کے بعد سب سے زیادہ پرائس آپ نے بڑھائی ہے. نائجیریا سے بھی زیادہ ٹیکس آپ نے بڑھائی ہے. عوام کو آپ کو ووٹ نہ دینے کی سزا مت دینا, پلیز عوام کو سزا مت دینا. اپنا جہاز اڑانے کے لیے آپ نے ان پہ گلوبل ٹیکس تک لگا دیا. اور یہ بات صرف اس ایک قومی اسمبلی میں تقریر تک محدود نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ بھی سنیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. NOC نہیں دی تو ہم نے احتجاجی جلسہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ اس دن آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو ایک طرف تو ہم جو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی مسلط کردہ جنگ ہے اس کے اثرات بھگت رہے ہیں, دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ بھی اب سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں بات کرتے ہیں وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز ملک صاحب سے. علی پرویز ملک صاحب, مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کا بڑا مصروف دن ہے, بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں, آپ اس میں سے ٹائم نکال کے لائے, بہت شکریہ. تو یہ بتائیے کہ یہ جو اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کی دھمکی دے رہی ہے, تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو آپ کو تیل کی قیمتیں کچھ کرنی پڑیں گی. دیکھیں میر صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی. میرے خیال سے جو آج خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے اور یہ معاملہ جو ہے صلح صفائی کی طرف جائے. اسی میں اسلامک امہ کی بھی, اس خطے کی بھی, اور اب تو دنیا کی بھی اس میں ہی بہتری ہے. کیونکہ جو توانائی کی قیمتوں کے اندر جو بڑھاوا, اور اس کے بعد آپ کھاد کی قیمت کے اندر, کیمیکلز کی قیمت کے اندر, ہر چیز کے اندر جو آپ بڑھاوا دیکھ رہے ہیں, مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ریاست کو ایک ذمہ دار انداز کے اندر آگے لے کے نہ چلے, اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم نہ کیا حقائق کی بنا کے اوپر, تو کہیں ہم کوئی ایسا نقصان نہ خدا نخواستہ کر بیٹھے جس کے اوپر ہم سب کو بعد میں افسوس ہو. اور میں تو جو صورتحال دیکھ رہا ہوں اس کے اندر میرے خیال سے بہت سے ممالک ہیں وہ اپنا بے پناہ نقصان کر جائیں گے. تو اس پس منظر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے اچھی نیت کے ساتھ ہر وزرائے اعلیٰ کے پاس اور ان کی کابینہ کے ساتھ حقائق جا کے پیش کیے. بے پناہ بیٹھکیں ہوئیں. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان, انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھک کی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کی, عسکری قیادت بیٹھی. سارے جو حقائق ہیں, اس تقریر سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کی, میں ان کی عزت کرتا ہوں, بھائی ہے ہمارے, آج بھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ بھی لگائی, دکھایا, میں نے سارے حقائق پیش کیے تھے. اور ان کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ KP, میں ان کا شکر گزار ہوں, سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے پوری طرح سے اتفاق کیا تھا جن اقدامات اور جن فیصلوں کے اوپر آپ عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جس میں پرائس ٹرانسمیشن بھی تیل کی, کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں اگر بڑھ گئی ہے تو حامد صاحب میرے پاس تو اس کا کوئی زیادہ کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے نا, وہ تو 80-90% جو ہے وہ میں توانائی باہر سے منگواتا ہوں, جو قیمت ہے اسی پہ دوں گا. اس کے بعد آپ نے کیا کمزور طبقے کو کس طرح سے سبسڈی دینی ہے, اس میں صوبائی حکومت بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے, وفاقی حکومت بھی حصہ ڈال رہی ہے. یہ ضرور اس فورم پہ فیصلہ ہوا کہ جی 60 ارب روپے اگر پاکستان نے آپ کی لینڈ کروزر کے لیے بھی, میری لینڈ کروزر کے لیے بھی, اور موٹر سائیکل والے کو بھی ایک جیسی سبسڈی دینی ہے, تو آپ تو 60 لیٹر ڈال کے اس کے اندر ایک بڑا حصہ دبوچ لیں گے. موٹر سائیکل والے کو تو 2 لیٹر کے پیچھے چند
100 روپے ملیں گے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں آپ کے جیسے میرے جیسے جن کو اس ملک نے بے پناہ عزت دی ہے مقام دی ہے وہ اپنا بوجھ اس مشکل وقت میں خود اٹھائیں اور ہم جو کمزور طبقات ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کریں. اور ایک بھرپور پرائم منسٹر کا ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام بنا جس کے اوپر اب عمل ہو رہا ہے. اب جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی اس میں 2-3 انہوں نے باتیں کی اور میں دونوں کا آپ کو جواب دیتا تھا اور ایک کا مجھے بعد میں افسوس بھی ہوا کیونکہ میری طبیعت نہیں ہے نہ میں نے اپنے بڑوں سے اس قسم کی گفتگو سیکھی ہے. جو 80 روپے پر لیٹر جو پی ڈی ایل آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ کے ٹائم پہ طے ہوا تھا اس کو شفٹ کیا گیا اور پیٹرول کے اوپر ڈیزل کے اوپر 0 کر دیا گیا, اس کے اوپر 160 روپے کر دیا گیا. اور بیہائنڈ دا سینس آئی ایم ایف کے ساتھ یہ گفتگو شروع ہوئی کہ جی یہ اتنا بڑا شاہکار ہے آپ اس کے اندر کوئی ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن دیں. تو جب تک وہ نہیں تھی تو ہم نے وہ 2002 والا کام نہیں کیا کہ ہم نوٹ چھاپ کے اپنے خسارے بڑھا کے ملک کو دیوالیہ پن کی طرف لے جائیں. ہم نے قیمت اناؤنس کی. اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب خود اناؤنس بیچ میں انوالو ہوئے تو انہوں نے 80 روپے کی ریلیکسیشن دی تو عوام کو فوراً ٹرانسفر کر دی. اس کے بعد جو بین الاقوامی منڈیوں میں تیل ہے اس کا خرچہ آپ کے سامنے ہے, میں ایک ایک کر کے پیش کر دیتا ہوں. اب انہوں نے وہاں پہ یہ بھی بات کی کہ جی کہ مینڈیٹ ابھی بھی جو 80 روپے فی لیٹر لیوی ابھی بھی ہے جی پیٹرول پہ ہے, ڈیزل پہ 0 ہے. جی پیٹرول پہ جو ہے وہ کیوں ہے سر؟ دیکھیں اس میں حامد صاحب اس کا کوئی تعلق نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے. نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دیکھیں حامد صاحب آپ نے جب یہ بجٹ بنایا تھا تو آپ نے آئی ایم ایف کی اور باقی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ بنایا تھا کہ میں اپنا خسارہ کو قابو پانے کے لیے میں یہ ریونیو میجر لوں گا. اب 70 سال میں ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو نہیں کر سکے, ہم تاجروں کو نہیں اپنی ٹیکسیشن میں لا سکے, ہم کاشتکار جو منافع بخش اب آپ نے خود ہی ساری بات بتا دی ہے کہ ایف بی آر کی جو ناکامی ہے اس کی نااہلی ہے, اس کا جرمانہ پاکستان کے عام لوگ کیوں دیں؟ حامد صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ 60% 70% ہم ٹیکس جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں پہ لوڈ کر کے کرتے ہیں. تو آپ میری اس کو نالائکی سمجھیں, میرا فیلئر سمجھیں. بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے اس کرائسس سے نکلنا ہے نا. اس کے بعد جو 70 سال 80 سال کے اندر جو کمزوریاں اس ملک کے اندر آئی ہیں وہ ایک دن میں تو اس جنگ کے اندر تو ہو نہیں سکتی. ٹھیک, جو آپ کو جس چیز کو طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پچھلے 2 سال کے اندر شہباز شریف صاحب کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9% ملا, انہوں نے اس کو بڑھا کے 11% کیا کہ نہیں کیا, بہتری آئی کہ نہیں آئی, اس کو 15% ہونا چاہیے, پر کوئی ایک رات کے اندر اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس کے اوپر کیا سفر شروع ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر آپ کو دیکھنا ہے. سب پہ ٹیکس لگ رہا ہے, تاجروں چھوٹے تاجروں کی بات ہو رہی ہے ان پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو اگر چھوٹے تاجروں پہ ٹیکس نہیں لگتا تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام لوگ کیوں بھگتے؟ دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ کو احساس ہے عام لوگوں کی مشکلات کا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آواز بھی حکومت تک پہنچا دیں. حامد صاحب ایک منٹ ذرا سن لیں, یہ لوگوں کی میری ایک عرض سنیں. میں ان کی آواز میں کیا ہلکے سے نہیں آتا, میں بالکل یہ بات کو میں بھی وزیر اعظم صاحب کے آگے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی چیز پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے اس کو آپ اپنا منافع ڈالے بغیر ٹیکس ڈالے بغیر آگے دیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگا, سب پیٹی کسیں گے. پر جب آپ اس کے اوپر اپنی آمدنی کمانے کا حصہ بنائیں تو لوگ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں کہ جی حکومت بھی بوجھ کرے. بٹ اگر وہ نہیں ہوتا حامد صاحب, اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا آپ خسارے اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ سے آئی ایم ایف ہاتھ کھینچ لے اور آپ کو 25-30 ارب ڈالر جو ہے جو سالانہ درکار ہے وہ آپ اس کو اکٹھا نہ کر سکیں؟ اس کے نتائج ذرا ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ لیں. تو میں بالکل لوگوں کی تکلیف تسلیم کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کسی کی اور غلطی نہیں, میری کمزوری ہے, مجھے اس کا احتساب اس جنگ کے اندر نہ کریے. صرف اتنی گزارش ہے جنگ سے میں گزر جاؤں تو جو ہم نے 80 سال میں ناکامیاں ساری میرے ذمہ ڈال کے ٹھیک کر دیجیے گا. لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کو ہم نے نوبل پیس پرائز کے لیے 2 دفعہ نامینیٹ کیا, وہ تو یہ جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بات پھر بھی آپ تک پہنچ جائے. ذرا سنا دیں جی لوگ جو ہیں انہوں نے خاص طور پہ کیا کہا ہے علی پرویز ملک صاحب کے لیے. پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ساری عوام دی چیخ نکل گئی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ منتھ کے اینڈ پہ جو ہے نا میری ساری سیلری جو ہے وہ پیٹرول میں چلی جائے گی. پر میں آفس میں کام کرتی ہوں, میرا گھر سے آفس کا ڈسٹنس 20 کلومیٹر ہے, تو جہاں میرا روز کا 1000 لگتا تھا اب میرا 3000 کا 2500 کا پیٹرول لگتا ہے. تو میں تو اس حکومت سے بہت مایوس ہوں. پیٹرول 380 روپیہ ہے اور میری انکم جو ہے نا
1000 रुपया पर डे कमाता हूँ मैं घर चलाऊंगा या पेट्रोल डलवाऊंगा। ये गवर्नमेंट तो जो है ना, ये गरीब मार गवर्नमेंट है। ये हमें गाजर भी खिलाएंगे और ये हमें लितर भी मारेंगे, और ये मार रहे हैं मुसलसल। पेट्रोल महंगा हुआ है। सबसे पहले बड़े बच्चे की वैन वाले ने कहा जी फीस बढ़ाएं, दूध वाला उसने कहा जी पैसे बढ़ाएं, काम वाली आई है पैसे बढ़ाएं। मेरी दुकान पे 6 मुलाजिम काम करते थे, इस वक्त 2 कर रहे हैं। हम उनकी तनख्वाहें नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि काम नहीं है। हम तो डूबे हुए थे, ऊपर से इन्होंने ऊपर से पत्थर रखा हम पे, बस इन्होंने हमें बाहर नहीं निकाला, ऊपर से पत्थर रख दिया। अच्छा, अब होगा क्या? आप तो पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें से 80 रुपये लेवी को जस्टिफाई कर रहे हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लोगों ने अभी तक गाड़ियां घरों में बंद कर दी है ना, तो अगर उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने भी बंद कर दी, पेट्रोल इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, तो फिर आप वो लेवी कहाँ से लेंगे? हामिद साहब, मैं कोई इस पे बहस ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारा एक मुआहदा, एक तयशुदा फार्मूला, वो एक रियासत ने एक किसी एग्रीमेंट के तहत कोई जिम्मेदारी अज्यूम की, ठीक है। आज एक बहुत बड़ा शौक आया है जिसकी वजह से आपको ये सारे का सारा ढांचा जो है, जो आपका जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। पर उसके लिए आपको IMF के साथ, बाकी इदारों के साथ इंगेज करना पड़ेगा, उनको बता के कि इसके क्या नताइज निकल रहे हैं, क्योंकि पीछे से कीमत इतनी महंगी होगी कि इससे और तकलीफ़ बढ़ रही है। आपको उनसे ये बात करके उनसे ये रिलैक्सेशन लेनी पड़ेगी जो आधी ले ली गई है। इंशाल्लाह ताला वज़ीर ख़जाना साहब IMF से मिलने के लिए आपके पास इसी हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जा रहे हैं, वहाँ पे इसको बिल्कुल एजिटेट करेंगे। देखें, ये बोझ हल्का हमें करना चाहिए क्योंकि पीछे से कीमत इतनी तेज, 3 गुना कीमत बढ़ गई है। मैं तस्लीम कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, ये सबको तकलीफ का एहसास है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस चीज का एहसास है। लेकिन एक और भी शख्स है जिसको बताने की जरूरत है, उसको आप नहीं बता रहे। मीर साहब, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसको भी तो बताएं। मीर साहब, गुजारिश ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जो आपका जो तेल का क्राइसिस है, अगर इसने डॉलर के क्राइसिस का शक्ल ले ली, उसका नुकसान कहीं गुना ज्यादा होगा। इसको जरा समझा दें लोगों को ये क्या कह रहे हैं। देखिए सर, हमारे जो मईशत है उसका इस तरह से ढांचा है कि हमें तकरीबन 25-30 अरब डॉलर सालाना फाइनेंस करवाना पड़ता है बाहर की मार्केटों से। और हमारा क्योंकि एक 70-80 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इदारों को ये एतमाद नहीं है कि हम अगर ये डॉलर का कर्जा पाकिस्तान लेगा तो वो उसको शायद ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करके वक्त पे वापस कर देगा। तो वो आपसे IMF का एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि जी IMF आपके ऊपर वो विजिलेंस, वो मॉनिटरिंग रखेगा और आप उस प्रोग्राम के अंदर रहेंगे तो आपको बैनुल अक़वामी मंडी से आपको पैसे इकट्ठे करने के अंदर आसानी होती है। और जब आप IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो उसके अंदर कुछ वादे और कुछ इक़दामात होते हैं आपने जो लेने हैं, जिसमें से एक बुनियादी उसका जोज़ ये होता है कि आपने अपने खसारे को काबू रखना है। तो अगर खसारे को काबू रखने के लिए आपने कहा कि मैं जी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 1400 अरब लूँगा बजट के अंदर, और अगर आप वो 1400 अरब नहीं इकट्ठा करेंगे तो आप उस मुआहदे की डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे। जब आप उस मुआहदे की डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे तो आपको जो डॉलर चाहिए बाहर से अशिया मंगवाने के लिए, आपके पास वो डॉलर नहीं होंगे। जब डॉलर नहीं होंगे तो वही होगा जो 2022 में इमरान खान साहब ने जब किया था, और उसका नतीजा हमने देखा था कि ना आपकी जेब में पैसे होंगे, शेल्फों के ऊपर प्रोडक्ट मुहैया नहीं होगी कि जो आप इसको ख़रीद सकें। आप अपना खाने पीने का तेल $4 बिलियन का बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गाड़ियां आपकी बाहर से सारी इंपोर्ट होती हैं, आपकी कौन सी दालें $1 अरब की आपकी बाहर से इंपोर्ट होती हैं, तेल आपका 15 से 20 बिलियन डॉलर का साल का इंपोर्ट होता है। तो आप इस निज़ाम को किस तरह चलाएंगे? ये पूरा वही सूरत हाल बन जाएगी जिसके अंदर आपने देखा था कि हज़ारों के तादाद में, लाखों की तादाद में आपके समुद्रों के ऊपर कंटेनर होते थे और आप उसको रिटायर नहीं कर सकते थे। क्या हमने नहीं देखा? उसके बाद अपने घुटनों पर गिर के, सियासत तो हमने बचाने की कोशिश की, 22 में घुटनों पर गिर के IMF के पास जाना पड़ा और उन्होंने सारी शराइत, बल्कि ना सिर्फ पुरानी शराइत, उससे 2 गुना सख्त शराइत आपके ऊपर लागू की, नाक से लकीरें कटवा के आपको वापस प्रोग्राम में आना पड़ा। तो खुदा के लिए, इसीलिए वो जो बैठकें हुई उसमें सबको ये समझाया गया, अफरीदी साहब को क्या, मुराद अली शाह साहब को क्या, आपने ऑपोजिशन को एतमाद में लिया। सर आप देखें, मैंने बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि देखें आप चेयरमैन है PTI के, इसी तरह ही हैं जी। वजीर आला अफरीदी साहब जो हैं
3 بیٹھکوں میں بیٹھے, ان ساری چیزوں کو ہم سے طے کر کے گئے. سب سے پہلے جو مارکیٹوں کی جو ٹائمنگ ہے انہوں نے اپنے صوبے کے اندر جا کے نافذ کی, تو مان کے وہ گئے, تو انہوں نے اپنے چیئرمین کو اگر نہیں بتایا تو اب اس میں میرا قصور ہے. مولانا فضل الرحمان بھی کسی میٹنگ میں تھے؟ نہیں سر, مولانا فضل الرحمان ہماری میٹنگ میں نہیں تھے, کیونکہ یہ جو آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے اور جو آپ کے ریاست کے جو ادارے ہیں اور جو ریاست کے جو ستون ہیں اور جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ سارے لوگ وہاں. اچھا, یہ میں نے آپ کو اس لیے پوچھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس دن بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی اعلان حامد کیا ہے. صاحب میں ایک سیکنڈ گزارش یہ ہے کہ احتجاج کر کے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. ذرا سن لیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے جس نے پوری قوم کے ایک ایک فرد کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور وہ زندہ بھی ہیں تو ایک مشکل زندگی سے دوچار کر دیا ہے. 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا. 9 کو پی ٹی آئی اور 12 کو مولانا فضل, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سمجھا دیں. نہیں ضرور, میں جو اپنی قیادت تک ان کا جو گلہ ہے وہ میں پہنچا دوں گا, پر یہ میں نے آپ سے کھل کے بات کی کہ مشاورت کے اندر کم از کم جن بیٹھکوں میں تھا وہاں پہ JUIF نہیں تھی. میں شاید آپ نے سمجھا کہ JUIF ہمارے ساتھ ہے. نہیں سر, دیکھیں اس میں حامد صاحب ساتھ اور ہمارے نہ ساتھ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈیزل کی قیمت کے اندر PL 0 ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2.5 روپے کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی خالی لگی ہوئی ہے. یہ احتجاج کر کے کیا چاہتے ہیں کہ میں سعودی عربیہ سے $300 کا بیرل کا ڈیزل لے کے آؤں اور یہاں پہ $100 کا بیچ لوں؟ آپ کا خیال ہے پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو آپ احتجاج کر کے اس کو حاصل کر لیں. اگر ہم نے وہی کام کرنا ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ سعودی عربیہ سے ڈیزل لا کے ان سے سستا بیچنا ہے, تو اس کے نتائج ہمارے سامنے تھے. حل بھی تو بتائیں نا کہ کیا بہتر کریں. تو اگر آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر اگر کوئی منطق ہی نہیں ہوگی تو لوگ کیوں باہر نکل کے احتجاج کریں گے؟ ضرور پوچھیں گے, لیکن اب آخر میں ایک سناریو ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو سناریو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہم جو امن کی کوشش کر رہے ہیں, مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کامیاب ہو جائیں. لیکن ذرا تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیں کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ بھی فوری طور پہ ہماری کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور کل کی جو ڈیڈ لائن ہے ٹرمپ صاحب کی, وہ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے اور وہ حملے شروع کر دیتے ہیں ایران پہ, اس سے بحران مزید شدید ہو جائے گا, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار بھی تو کریں نا. دیکھیں امیر صاحب, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک آدھے دن میں اگر یہ سامنے آ گئی تو اس کے تو بڑے بھیانک اس کے اثرات ہوں گے. دیکھیں ہم آج بھی قیمت کا بڑھاوا تو اپنی جگہ, ہم نے ہر طرح سے جو تیل ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس اس کا ذخیرہ کچھ پاکستان کے اندر, کچھ سمندروں کے اوپر, کچھ وادوں کی شکل میں, آرڈر کی شکل میں موجود ہے. اگر پورے کا پورا یہ جو گلف کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر یہ آپس میں اس کا تنازع بڑھتا ہے اور اس سے جو آپ کی شپمنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہوتی ہیں, تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے. اس کے بعد متبادل جو آپ کے پاس جو سپلائیز ہوں گی ان کے اوپر کتنا بوجھ آئے گا, اس کے اندر قیمت کے اندر کتنا بڑھاوا آئے گا. تو ہمیں ہر طرح سے یہ پھر فیصلے کرنے پڑیں گے یا کرنے چاہیے کہ جس کے اندر ان پروڈکٹیو یوز آف توانائی, جس کے اندر جس کام کو ہم شاید ڈیفر کر کے ترک کر کے ہم ایندھن بچا سکتے ہوں یا کوئی ایک بہتر ایفیشنٹ طریقے کے ساتھ وہ اپنے طرز زندگی کر سکتے ہوں, ہمیں اس طرف مجبوراً جانا پڑے گا. کیونکہ اگر ہم قیمت دینا بھی چاہیں اور آگے چیز مہیا نہ ہو تو آپ اس کا علاج کیا کریں گے؟ $150 فی بیرل تک قیمت جا سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. دیکھیں میر صاحب, میں آپ سے گزارش کروں گا, دبئی کا کروڈ جو $70 کا تھا جب یہ تنازع شروع ہوا, پچھلے ہفتے $170 کو چھو کے آیا, جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں گیا. اچھا, $170 اب گر کے وہ $120-30 کے اوپر ہے. اگر کل یہ شدت اختیار کرتا ہے تنازع تو یہ کدھر جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, پر اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت ڈبل بھی ہو سکتی ہے. سر دیکھیں میر صاحب, آپ کو میرے خیال سے اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس چیز کے لیے, دیکھیں اگر میں قیمت ڈبل کر لوں, وہ تیل یہاں پہ آپ کو مہیا کر بھی دوں, کیا پاکستان کے پاس اتنے ڈالر کے ذخائر ہیں کہ وہ اس کو باہر سے منگوا لے؟ کیا آپ کو IMF کے ساتھ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں
مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس زیرو کر دو، میں نے تو زیرو بھی کر دیا، کہتے ہیں اس سے بھی سستا کر دو. تو جب آپ یہ خسارے کریں گے تو کیا آئی ایم ایف کا پروگرام چلا سکتے ہیں؟ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چلا سکتے، خلیج کے اندر اپنی شدت ہو، آپ نے ہر جگہ ڈالر بھی واپس کرنے ہو، کسی کو کوئی ریزرو دینا ہو، کسی کو کیا، تو آپ یہ پیسے کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ دوسرے الفاظ میں پیٹرول پمپ بند بھی ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ نہ کرے ہمارے پاس انتظام، بٹ آپ کو ہر قسم کی تیاری ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے. اور اگر سپلائی کے اندر کوئی ڈسرپشن آتا ہے تو میر صاحب قیمت کا تو معاملہ سیکنڈری رہ جائے گا، ثانوی حیثیت ہو جائے گی، سپلائی بند ہو جائے گی. سپلائی ہم نے متبادل ارینج کیا ہوا ہے. ہم افریقہ سے بھی تیل منگوا رہے ہیں، ہم امریکہ سے بھی تیل منگوا رہے ہیں، ہم نے باقی جگہ سے تیاری کی ہے. بٹ دیکھیں یہ ساری چیزوں کی لاگت، اور اس کے اندر جو جہاز 10 دن میں خلیج سے آ جاتا ہے وہ 40 دن میں آپ کا لیبیا سے آئے گا، وہ 30 دن سے آپ کا نائجیریا سے آئے گا، امریکہ سے 40 دن کے اندر آئے گا. تو ہر چیز کے اندر کاش یہ اتنا ہی آسان ہوتا جتنا بیرسٹر گوہر صاحب فرما رہے تھے. بہت بہت شکریہ. علی پرویز ملک صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے سوال کہ اس صورتحال میں جو اپوزیشن ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سڑکوں پہ لانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے، تو اس پہ بات کریں گے ہم اپوزیشن کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کہ اپنا جو زمانہ طالب علمی ہے وہ ایران میں گزارا ہے اور ایرانی قوم کو، ایرانی تہذیب کو اور ثقافت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آج رات کو ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے، تو اس میں بیان میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. آج آپ نے سینٹ میں بھی تقریر کی بطور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے، اور تقریر کا موضوع بھی آپ کا یہی تھا جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں بحران ہے. تو یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج رات کو ایک پوری تہذیب کو ختم کر سکتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تہذیب کو ختم کرنا اور ملک کو ختم کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیں بعض اوقات ملکوں کی تاریخ ممکن ہے لمیٹڈ ہو نا. تہذیبیں دنیا کے اندر چائنی تہذیب ہے، بہت پرانی ہے، اس کی تاریخ ہے. بر صغیر کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. ایرانی تہذیب بہت کئی ہزار سال پرانی تہذیب ہے. اس تہذیب کے اندر ان کے نظریات، افکار، آرزویں، ارمان، زبان، لباس، رہن سہن، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور ان کا شعر و ادب، لٹریچر بہت اہم ہوتے ہیں. اور اس لیے اگر تو کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، تمدن کیا ہوتا ہے، کیسے وجود میں آتے ہیں، کیسے میں ارتقائی سفر ہوتا ہے، اور کس طرح سے نسلیں چلتی ہیں اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھتی ہیں، تو وہ شاید اس طرح کی حماقت والی بات نہ کرے. آپ بلڈنگیں گرا سکتے ہیں، پل توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک تہذیب و تمدن کو، ان کی علمی میراث کو، ان کی تاریخ کو نہیں ختم کر سکتے، نہیں مٹا سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ جس تہذیب و تمدن کے اندر اپنی اس کئی ہزار سالہ تاریخ کے ساتھ ساتھ مولانا روم ہو، حافظ شیراز ہو، سعدی ہو، نظامی گنجوی ہو، پھر اہل بیت علیہ السلام، فردوسی ہو، جس پر وہ ناز کرتے ہیں، درست ہے. تو میرے خیال میں اس کو تہذیب، اور امریکہ 250 سال شاید اس کی ایج ہوگی میرے خیال میں، جن کی تہذیب اور تمدن جو ہے انہوں نے اس کی بو بھی اس کے نیند کو سونگی انہوں نے. تو جیسے یہ باتیں کرتا ہے، یہ انتہائی غیر مہذب انسان، واقعاً ایک اتنے بڑے ملک کا صدر، جس ملک کے اندر یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. گفتگو دیکھیں اس کی کتنا گھٹیا ہے نا، یعنی اس کا لہجہ ہے. اچھا آپ یہ بتائیں لہٰذا یہ بلڈنگیں، یہ پل، ابھی جو ایران میں جنگ لڑ رہا ہے، یہ جو پل تہذیب ہوتا ہے، یہ جو ٹرین کی پٹڑی تہذیب ہوتی ہے. آپ اسکولوں کا تعلق تہذیب سے ہے، لیکن وہاں پر علم اصل ہوتا ہے جو اس تہذیب کو لے کے آگے بڑھتا ہے. نہ آپ اسکول گرانے سے، نہ پل گرانے سے، نہ کچھ بلڈنگیں گرانے سے آپ ایک تہذیب و تمدن کو ختم نہیں کر سکتے.
ان کی آبادی تقریباً 9.5 کروڑ ہے اس وقت. کتنے لوگوں کو مارو گے تم؟ جب 8 سالوں کے اوپر جنگ تھی، حملہ تھا، تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ شہید اور زخمی ہوئے تھے. کیا اس جنگ میں جیت گئی تھی دنیا؟ ورلڈ وار تھی. سوویت یونین بھی تھا، امریکہ بھی تھا، چائنا، ویسٹ سارا تھا، یہ عرب ممالک سارے تھے ان کے ساتھ. اچھا، اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ جو پاکستان نے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرانے کی کوششیں کیں، کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد وہ کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش جو ہوتی ہے اس کی اچھی کوشش کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ قابل اعتماد ہے؟ نیتنیاہو قابل اعتماد ہے؟ پہلے یہ مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے اٹیک کیا، دوبارہ مذاکرات کر رہے تھے، انہوں نے اٹیک کر دیا. کسی کی سنتے ہیں؟ نیتنیاہو کسی کے کنٹرول میں ہے. پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ نیتنیاہو مر گیا ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ اگر نیتنیاہو مر گیا تو پھر امریکہ کو کون چلا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسائل ہیں، ایپسٹین فائلز کے مسائل ہیں، کس طرح سے کیپچر ہے وہاں ان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت امریکہ کی، ان کے سیونسٹوں کے ہاتھ میں. لہٰذا یہ گریٹر مڈل ایسٹ کا مسئلہ وہ بناتے تھے، گریٹر اسرائیل کا. وہ اسرائیل چاہتا ہے، نیتنیاہو چاہتا ہے کہ بہترین پاگل اور بیوقوف آدمی امریکہ میں آ گیا ہے، اس کے ذریعے میں اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں، لہٰذا اس کو استعمال کر رہا ہے. امریکہ کی دنیا کے اندر ہیجمونی تمام سپر پاور نہیں رہا، ورلڈ پاور بھی ابھی نہیں ہے کہ 2 ایٹمی ملک، ایک ملک کے اوپر جب 47 سال سے پابندیاں اور سینکشنز ہیں، اس پر اب حملہ کر رہے ہیں. آپ کا رعب ختم، ہیبت ختم، دبدبہ ختم، اور آپ کا یہ کہنا کہ ہم 48 گھنٹے میں، 1 ہفتے میں ختم کر دیں گے، نہیں. یہ جنگ اتنی طولانی ہو جائے گی کہ خود اس دلدل میں امریکہ اور اسرائیل دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے. اچھا، اب ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ آج ہمارے اچھا وہ بات جو کر رہے تھے آپ پاکستان کا، تو پاکستان کے پاس کیا وہ چیز ہے؟ بات ہی کر سکتا ہے سر، ریکویسٹ کر سکتے ہیں جی مہربانی کریں، ترکی ساتھ ہے، اپنا مصر ساتھ ہے، اور کسی حد تک سعودی عرب اور چائنا نے بھی. سمجھیں کہ اب جو امن کی کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. میرے خیال میں دیکھیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں پھر پہلے کہوں گا کہ کوشش اچھی چیز ہے، لیکن انتہائی کمزور آدمی، بہت بڑے طاقتور آدمی جو قابل اعتماد ہے ہی نہیں ہے، اس کو کہے گا جی کہ آپ آئیے سلو کر لیتے ہیں. دیکھیں امریکہ کے اندر بھی کیا ہے، تقسیم ہے. ڈینس وینس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ جنگ کا مخالف ہے، درست ہے. ایک خبر میں نے سنی تھی، پتہ نہیں صحیح یا غلط ہے، کہ ڈینس وینس نے پاکستان آنا تھا، شاید نہیں آ سکا، اس خوف کے مارے کہیں راستے میں ہٹ نہ ہو جائے، نیتنیاہو اس کو بھی نہ مار دے جو جنگ کا مخالف ہے. اس طرح کی خبریں بھی میں نے بعض میڈیا میں یا بعض رائے میں نے پڑھی ہیں. تو امریکہ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. خود امریکہ کے اندر کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے، نیتنیاہو کو سارے پاگل کہہ رہے ہیں. ایک پاگل آدمی کو آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے ان کو آتا ہو کسی پاگل کو قابو کرنا نا. مجھے جیسے کہتے ہیں جی کہ آپ ماشاءاللہ ویل ڈن، آپ بہت بڑے عظیم آدمی ہیں، بہت شخصیت ہیں، آپ کو تو نوبل کا امن پرائز ملنا چاہیے، آپ جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے. جیسے نہیں لولی پاپ دیتے کسی کو، شاید اس طرح کا کوئی. اچھا، اب اس صورتحال میں آپ جیسے جو علماء ہیں، آپ کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں پاکستان میں بھی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اس پہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی سینیٹر علامہ ناصر باز صاحب، یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم پرسوں پنڈی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب 12 اپریل کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ملک کے مختلف حصوں میں کچھ جو جلسے جلوس ہیں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پاکستان میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے؟ حکومت کو اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے، اپوزیشن کو اس صورتحال میں حکومت کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. تو اس وقت آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے بغیر ہم اس ایک بہت بڑا عالمی بحران ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا، یہ ایسٹ پر بھی اٹیک ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا، یہ امت اسلامی پر بھی اٹیک ہے، مسلم ممالک پر بھی اٹیک ہے، کیونکہ ریسیٹ کا ریشیپ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان براہ راست متاثر ہو رہا ہے. یہاں سب سے پہلے دیکھیں حکومت کی ذمہ داری، میں نے آج سندھ میں بھی کہا ہے، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو. حالات بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ہاؤس ان آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئیں، سارے جو اسٹیک ہولڈر ان کو آن بورڈ لیں، بیٹھیں بات کریں، آپ سب کو بٹھاؤ، بات کرو، اپنی مشکلات بتاؤ، پھر انہیں ان کیمرہ گیپ سے کہتے ہیں کہ بریفنگ دو. عمران خان سب کو لاؤ بٹھاؤ
کہ بالآخر پاکستان کے عوام کے آپ مانو نہ مانو عوام کی اکثریت اس کے ساتھ ہے. آپ اس کو تکلیف دے کے رکھ کے لوگوں کو ڈیٹیچ کر کے لوگوں کو تکلیف میں رکھ کے آپ کیسے اس بحران پر غالب آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں جس طرح سے حالات جو ہے نا جو جس طرف جا رہے ہیں, اتنی مہنگائی ہو جائے, کیا یہ حکومت جو ہے یہ بوجھ اٹھا لے گی اس تنہائی سے اتنے بڑے بحران کا, مشکلات کا؟ یہ عوام ساتھ نہ ہوں, آپ کے ساتھ سے آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کھڈے رہنے لگائے ہوں. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو کیا کہتے ہیں اجتماع کرنے کی اجازت ہے, لیکن پی ٹی آئی کو کیوں نہیں اجازت ہے؟ اگر ہیلدی ایکٹیویٹیز کی اجازت دے دی جائے انہیں یہی اجتماع کریں. اگر نون لیگ مظاہرہ اجتماع کرنا چاہتی ہے کہ پی کے میں وہ روکتے ہیں, نہیں کہ جاؤ کرو, ان کو کیوں روکتے ہیں؟ یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے. لہذا حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے, بلائیں, آئیں بیٹھیں, ہمارا ملک بھی خطرناک مشکلات کی طرف جانے والا ہے, یہ خطہ جا رہا ہے, آئیں اس ملک کو مل کے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور خطرے سے نکالتے ہیں. لیکن میں نے آج بھی وہاں کہا, میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرو, وہ پاکستانی ہیں, پاکستان کے عوام اس سے اعتماد کرتے ہیں, دنیا میں اس کا ایک اعتبار اور وقار ہے, اس سے فائدہ ہے. سیٹ ہے پاکستان کا. آپ ایٹمی بموں کو ایٹمی طاقت کا ایسٹ سمجھتے ہو, پاکستان کے اصل ایسٹس کے پاکستان کے عوام ہیں. ایران میں دیکھیں ایٹمی طاقت نہیں ان کے پاس, لیکن عوام ہیں جو دو بڑی ایٹمی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے, ان کے گھٹنے جو پاگل ہو گئے وہ مد مقابل جو ہے. عوام کو عزت دو, عوام کا احترام. آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, کدھر کی وہ عوام؟ یہ پاکستان کے عوام ہے. عمران خان عوام کے دلوں میں رہتا ہے. خدا نہ خواستہ کل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کر دیتا ہے جو کہہ رہا ہے, اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کی جو مشکل صورتحال کا یا نا امکان رد نہیں کیا جا سکتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جب ہم سائے کے گھر میں آگ لگی ہو تو تپش آپ کے گھر میں بھی آئے گی. ایسا نہیں کہ وہاں تپش نہیں آ رہی ہے, ابھی آنا شروع ہو گئی ہے. لہذا پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, طاقت ہے. ان کا سٹینڈ ہونا چاہیے کہ امریکہ کو ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر امریکہ کو ایڈونچر کرے گا اس خطے کے اندر تو اس کا پھر بھگتنا پڑے گا, اور اس کے مقابلے میں آواز اٹھائیں, بولے. 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک, اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر, ہم سایہ ملک ہے, وہاں پر اتنی بڑے جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کہ دیو اٹیک کر رہے ہیں, دنیا کے ظالم ترین اور قاتل لوگ, جو لوگوں کے گھروں سے ان کی بیویاں اور اس کی شوہر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پریزیڈنٹ کو لے جاتے ہیں. تو یہاں بولیں یہ. پھر سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ڈینس ایوی لپکن جو سیونسٹ اس کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ, وہ پڑھنے والی وہ کہتے ہیں ہم تو مکہ تک جائیں گے, یہ سارا علاقہ ہمارا ہے, گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. تو پاکستان کے حکمرانوں کو ایک حد تک ٹھیک ہے, آپ چلتے ہیں جی, ٹھیک ہے جی, بیچ میں رہتے ہیں, بین رہتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ تباہی مچائے اور ہم پھر شاید ہمارے ہاتھ سے وقت نکل جائے, پھر ہمیں ابھی سے روکنا چاہیے. جیسے پہلے اس کی جنگی بیری بیڑے اسلحہ لا رہا تھا, ہم نہیں بولے, چپ رہے سارے, کوئی کسی نے کہا کہ غلط کرو نہ کرو نہ ہو. لیکن ابھی جو ہے ضروری ہے کہ پاکستان کو پہلے سٹینڈ لینا چاہیے, بولنا چاہیے. ایٹمی طاقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, پاکستان کے عوام کے کنسرنز ہیں, پاکستان کے عوام کی اکثریت قاطع اس وقت ان کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ غزہ کے بچوں کے قاتل بچر ہیں, یہ انسانوں کے قاتل, کسی قانون کو نہیں مانتے. آپ نے سیکورٹی کونسل نے کہا جی دو حکومتوں کا نظریہ تھا, ایک فلسطینیوں کی حکومت بنے گی, ایک اسرائیل کی حکومت بنے گی. وہ کدھر گیا ہے؟ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے دفن کیا ہے, یہی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر. لہذا یہ کسی قانون کو, ضابطے کو نہیں مانتے, کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں ٹرمپ لا ہے, ٹرمپ کے لا کیا اصل لا قانونیت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. علامہ ناصر عباس صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور اجازت, اللہ حافظ.